اللہ الرحمن الرحیم حب الوطن من الایمان او کما قال رسول علیہ الصلوۃ والسلام، وطن کی محبت یہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ یقیناً یہ تعلیمات پیغمبر اسلام کی ہوں یا کلمۃ اللہ و روح اللہ پرنس آف پیس یسوع المسیح کی ہوں، وطن کی مٹی سے پیار کرنا یہ ایمان ہوتا ہے۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں علامہ محمد عاصم مخدوم صاحب کا، جو مذہبی تقریبات سے لے کر سماجی اور اس وطن کے دفاع کے اور بقا کے لیے جتنی تقریبات ہوں وہ امن کے سرخیل اور پرنس آف پیس کے باقاعدہ روحانی فرزند اور ان کے نمائندہ، اور جنہوں نے عالمی سطح پر اس کیتھیڈرل چرچ کو امن کے گہوارے کے طور پر متعارف کروایا، وہ فضیلت مآب آج بشپ سبسٹین شاہ صاحب جو آج کی تقریب کے سرپرست اعلیٰ ہیں۔ میں ان دونوں قائدین کا شکریہ ادا کرنے کے بعد اتنا عرض کروں گا کہ پاکستان بنانے کا سفر 1906 میں شروع ہوا، اور یہ پاکستان بنانے کا سفر بنگال سر آغا خان کے گھر سے شروع ہوا، جہاں سے پاکستان مسلم لیگ کی بنیاد رکھی گئی، اور پھر یہ دن بدن تحریک بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ 23 مارچ 1940 کا سال فیصلہ کن سال ثابت ہوا کہ اب ہمیں پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ایک آزاد ریاست، ایک آزاد مملکت کو حاصل کرنے کے لیے اب ہمیں سیمیناروں کانفرنسوں سے نکل کر باقاعدہ جد و جہد کا آغاز کرنا ہے۔ تو اس کے لیے لاہور شہر کا انتخاب کیا گیا، اور لاہور شہر کا وہ بڑا وسیع و عریض پارک جو بادشاہوں کے قلعوں کے پڑوس میں ہے، جس کو اس وقت منٹو پارک کہا جاتا تھا، اور آج اسے مینار پاکستان کا پارک کہا جاتا ہے۔ اس مینار پاکستان کو جو آج بھی بھولی بسری اس داستان کو اپنے وجود کے ساتھ ہمیں یاد دلاتا ہے، وہاں قرارداد مقاصد پاکستان پیش کی گئی، اور ہم ہر سال اس چرچ کے اندر بین المذاہب، جس میں ہندو، مسیحی اور سکھ مسلم چاروں مکاتب فکر کے علماء اس قرارداد کی یاد میں ایک تقریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ میں اس موقع پر ایک بات ضرور کہوں گا کہ ہم نے اس پاکستان کی آزادی کی تحریک کو مسخ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ ہم نے اپنے اپنے پسندیدہ ہیروز کو پاکستان کا کریڈٹ دینے کے لیے جس کی بھی حکومت آئی اس نے ان کو ہائی لائٹ کیا، اور آنے والی نسلوں کو ان حقائق سے محروم رکھا جو کہ حقیقی طور پر اس پاکستان کو بنانے کا کردار تھے۔ ہمارا یہاں پر بیٹھنے کا مقصد یہ ہے کہ 1940 میں منٹو پارک میں مینار پاکستان کے سائے میں جس طریقے سے تمام مذاہب کے ماننے والے اکٹھے ہو کر ایک مطالبہ کر رہے تھے آزاد پاکستان کا، آج اس چرچ میں 2024 میں ہم اعادہ کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے ہم اسی طرح اسی عزم کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح ہمارے اکابر اور ہمارے بڑے 1940 کے اندر کھڑے ہوئے تھے۔ فرق یہ ہے کہ انہوں نے آزادی کی بات کی ہے اور ہم محدود ہو گئے ہیں پرچم لہرانے میں اور پریڈ کرنے میں اور نعرہ لگانے میں۔ تو آج ہم جد و جہد کریں گے، آج ہم عزم کریں گے، آج ہم اعادہ کریں گے کہ وہ ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، جس آزادی کے لیے 1940 میں قرارداد پاکستان آتی ہے۔ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں، ہم کسی کی غلامی اور کسی کے تسلط کے اندر جو ہے وہ نہیں رہنا چاہتے۔ مسیحیت ہو، اسلام ہو، ان کے پیروکار، ابھی اس مجلس سے پہلے جو مجلس ہوئی اس میں یہ ذکر ہوا کہ انہوں نے جو مظلوم طبقہ ہے اس کی آزادی کے لیے حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جد و جہد کی ہے، اور پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب جب گئے پیغام لے کر کہ ہم لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف لانا چاہتے ہیں، یہ ایک منشور تھا کہ لوگوں کو لوگوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی کی طرف ہم لانا چاہتے ہیں۔
تو پاکستان میں بہت سارے فرسودہ ایسی چیزیں رہ گئی ہیں کہ آج بھی برابر کے حقوق پاکستانی ریاست تو دیتی ہے کاغذوں کی حد تک، لیکن حقیقت میں جب ہم گراؤنڈ پر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ یہ اقلیت ہیں، یہ چھوٹے قبیلے کے لوگ ہیں، یہ ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں ہم ان کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس نظریے کو، اس سوچ کو ختم کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری ہے۔ ہم مذہبی طبقہ اس میں کچھ نہیں کر سکتے، تو ریاست کو چاہیے کہ یہ جو خلیج ہے یا جو لوگ خلیج پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں انہیں بتائیں کہ اگر مسیحی ووٹ نہ ہوتا تو پاکستان وجود کے اندر نہ آتا۔ بے شک بے شک، اگر مسیحی ہمارے ساتھ کھڑے نہ ہوتے تو یہ پنجاب پاکستان کا حصہ نہ ہوتا۔ تو یہ بتانا ریاست کی ذمہ داری ہے۔ تو ہم اپنے بچوں کو، اپنے نوجوان نسل کو بتائیں کہ پاکستان ان لوگوں نے بنایا ہے۔ پاکستان بنانے میں مذہبی رہنماؤں کا کردار ہے، وہ مذہبی مسیحیت کے ہوں، ہندو مت کے ہوں، سکھ مت کے ہوں، یہ سارے اکٹھے کھڑے ہوئے تھے اور آج بھی اکٹھے ہیں۔ تو ہمارا تقاضا ہے، مطالبہ ہے کہ پاکستان کی ترقی اسی کے اندر ہے کہ دنیا کو تصویر بتائی جائے کہ پاکستان میں آج کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں ہے جو یہ اپنے ذہن میں رکھتا ہو کہ مجھے میرے حقوق نہیں دیے جا رہے، میں اقلیت ہوں اس ملک میں۔ جب اس کے ذہن سے یہ بات نکل جائے گی، پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان کامیابی کے راستے پر گامزن ہوگا۔ ہم حکومتیں کریں نہ کریں، مفتی صاحب، ہم بشیر صاحب کی قیادت میں ہم اپنا پیغام ہر چرچ میں لے جائیں گے، ہر مندر میں لے جائیں گے، ہر گردوارے میں لے جائیں گے کہ پاکستان ہم نے بنایا تھا اور پاکستان کو ہم ہی بچائیں گے۔ 1905 تک تو مسلم جو کانگریس اور یہ سارے چل رہے تھے، پھر مسلم لیگ کی بنیاد ڈالی گئی۔ پھر بات آئی کہ ہم نے تجربہ کیا ہے سب نے، مطلب اس وقت کہ بہت سالوں سے جب یہ بن گئی، مسلم لیگ بنی، کہ ہندوستان میں ان کے اپنی ذات پات کی وجہ سے، سوشل سٹرکچر کی وجہ سے، پھر انگریزوں کا تسلط ان کی وجہ سے بھی ہم پسے ہوئے ہیں۔ تو اس میں تھا کہ ایک نیا ملک بنانا چاہیے۔ تو نئے ملک بنانے کے لیے جب تحریک چلی تو پتہ یہ چلا کہ پنجاب میں کافی کرسچن آبادیاں ہیں، اور خاص کر اس حصے میں۔ تو اس وقت پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب وہ لاہور آئے، فیصل آباد بھی گئے۔ پہلی جو ان کی میٹنگ تھی وہ فیصل آباد میں، پھر اس کے بعد ادھر ہی ہوئی، اور یہ 1940 میں ہی ہوئی، لیکن یہ 23 مارچ سے پہلے ہوئی، کچھ 18 مارچ کو ہوئی میٹنگ، کچھ اس طرح۔ تو انہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح نے انہوں نے فرمایا، جب رہنماؤں کو ملے، دیوان بہادر سنگھا صاحب تھے، چندو لال تھے، ماسٹر لال تھے، ان سب کو ملے، تو انہوں نے جب بات چیت سنی کہ واقعی ہم سب پسے ہوئے ہیں، اقلیت میں ہیں، اور ترقی کا بھی چانس کم مل رہے ہیں ہمیں، مذہبی آزادی بھی کم ہے، آؤ ہم مل کر ایک ملک بناتے ہیں۔ تو پھر ادھر ہی نیرنگ ریسٹورنٹ پر ہی یہ فیصلہ ہوا کہ 23 مارچ کو نا ایک بہت بڑا عوامی وہ کریں گے، اجتماع کریں گے، عوامی اجتماع کریں گے۔ تو پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے یہ مسیحی رہنماؤں سے کہا کہ جتنے بھی لوگ آپ لا سکتے ہیں آپ لائیں، تاکہ انگریز کی آنکھیں کھل جائیں کہ واقعی ہم چاہتے ہیں ملک بنے۔ تو یہ جو کرسچن آبادیاں تھیں، مثال کے طور پر مریم آباد ہے، یہ کیونکہ 1893 کا بنا ہوا ہے، 1893 میں مریم آباد، خوشپور کا علاقے ہیں، یہ بنے ہوئے ہیں، 1898 میں کچھ بنے۔ پھر ماٹنا پور، ینگسنا بار، شانتی نگر، یہ سارے وہ پرانے علاقے ہیں۔ تو 424 ہو گیا، فیصل آباد کے کچھ علاقے ہیں۔ تو یہ پھر گئے، حالانکہ پتہ نہیں کیسے انہوں نے سفر کیے، دور دور کے سفر، یہ گئے۔ اچھا، پھر انہوں نے جو بھی ملا نا، ان کو غریب بندہ ملا، سب کو انہوں نے کہا آ جاؤ۔ تو یہ بہت بڑا 23 مارچ کو بہت بڑا اجتماع ہو گیا منٹو پارک میں۔ تو اس کا جو پس منظر تھا وہ یہی تھا کہ آؤ ہم ملک کا ایک نیا ملک بنائیں، جو قراردادیں تھیں، ملک بنائیں جس میں ہر ایک کو مذہبی آزادی اور اس کی قابلیت کے مطابق اسے چانس دیا جائے گا، تاکہ اس کی قابلیت سے ملک ترقی کرے۔ دیکھو پوائنٹ کیا ہے، وہ بڑا کلیئر ہے کہ اس کی قابلیت سے ملک ترقی کرے گا، جہاں بھی ہماری ریاست ترقی کرے گی۔ تو اس طرح سے 23 مارچ کو پھر بہت بڑا اجتماع ہوا،
اور انگریز اس وقت دیکھ کر حیران ہو گئے. انہوں نے کہا واقعی یہ لوگ جو اس خطے کے لوگ ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ایک الگ ملک بنے، تو یہ ہمیں کر دینا چاہیے. تو پھر اعلان ہو گیا 23 مارچ قرارداد پاکستان منظور ہو گئی. تو آج ہم اسی کو یاد کرتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ آج ہم سب کی، جیسے بھائی عاصم مخدوم نے بھی کہا، اس وقت ان لوگوں نے ملک کو بنانے کا عزم کیا تھا، آج ملک بچانے کا عزم کرنا ہے، اعادہ کرنا ہے. اور جن کا ذکر ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بھی کیا ہے، کیونکہ ہم سیاسی لوگ نہیں ہیں اس لیے ہم سیاسی بات کرتے نہیں ہیں، تو کیا ہے کہ ابھی ہماری افواج پاکستان پر حملہ، گوادر کیونکہ ترقی کا راستہ کھل رہا ہے، اس میں حملہ کرنا، ترقی کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا اور ملک میں خوف پیدا کر دینا تاکہ جو باہر کا انویسٹر ہے وہ نہ آئے، وہ کہے گا میں نے ادھر کیا جانا ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ آج 23 مارچ کے موقع پر ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ آج ہماری بھی جمعے کو عبادات ہیں اور ہم بھی روزے میں ہیں، ہمارے مسلم بہن بھائی وہ بھی روزے میں بھی ہیں اور آج جمعہ بھی ہے. تو میں سوچتا ہوں کہ خدا کی طرف سے ہوا ہے، 23 مارچ ہفتے کو ہے، لیکن اس سے پہلے اور ہم دونوں برادری مسیحی جو مسلم بھی روزے میں بھی ہیں، تو آج یعنی 23 مارچ سے ایک دن پہلے ہم اپنے جمعے کی عبادات میں دعا کریں گے خدا تعالیٰ سے کہ خدا تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، رہنماؤں کی مدد فرمائے، اور جو حکمران ہیں، جو قانون بنانے والوں کی، ٹیکس بنانے والوں کی، تاکہ وہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ ہر شخص پاکستان میں خوش بھی رہے، خوشحال رہے، پاکستان کی ترقی کے لیے کام کر سکے. اور ہم دعا بھی کریں گے افواج پاکستان کے لیے، تمام سیکورٹی اداروں کے لیے بھی خدا ان کی بھی نگہبانی کرے تاکہ ان کی حفاظت یا ان کو محافظ دیکھ کر ہی ہماری حفاظت ہے، ان محافظوں کو ایسے ہماری حفاظت ہے. تو آئیں ہم آج مل کر اعادہ کریں کہ ہم اس پیغام کو، امن کے پیغام کو، پاکستان کو مضبوط کرنے کی جو تحریک ہے اور عزم ہے اس کو ہر بچے، ہر بڑے تک پہنچائیں. پاکستان مضبوط ہو اور آنے والے سال ہم سب کے لیے برکتوں اور خوشیوں، کامیابیوں، خوشحالی اور امن کے ساتھ. آپ سب کو 23 مارچ کی خوشیاں مبارک. خیر. سکھ مسیحی مسلمان، ہندو سکھ مسیحی مسلمان، ہندو سکھ مسیحی مسلمان، پاکستان پاکستان، افواج پاکستان، شہدائے افواج پاکستان، شہدائے افواج پاکستان، پاکستان، قائد اعظم محمد علی جناح، قائد اعظم، قائد اعظم، تمام رہبران لیڈر آف پاکستان،